وعلى آله وأصحابه أجمعین اما بعد. حاضرین مجلس علماء کرام، اس وقت ہم لوگ ایک بہت عظیم تقریب میں جمع ہوئے ہیں جہاں تقریباً 80 بچے اور بچیوں کے نکاح اور رخصتی ہونے جا رہے ہیں. نکاح ایک اسلامی شعار اور اسلامی طریقہ ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں ہر زمانے میں جاری اور ساری رہا ہے، یہاں تک کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنا طریقہ اور اپنی سنت قرار دیا ہے. نکاح کی کچھ بنیادیں شریعت اسلام کے اندر متعین کی گئی ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے واضح طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح چند بنیادوں پر کیا جاتا ہے. ایک تو مال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، فرمایا یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے. اسی طرح خوبصورتی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. خاندان کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، حسب نسب کی بنیاد پر، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور ایک نکاح دین کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اخلاق اور شرافت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. فرمایا فاظفر بذات الدین، تمہارے لیے بہتر اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ تم اخلاق اور شرافت اور دیندانی کی بنیاد پر نکاح اور شادی کرو. اس وقت میں کوئی لمبی چوڑی بات عرض نہیں کرنی ہے، چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. شریعت اسلامی کا ہر شعبہ اور اللہ کا ہر حکم اور آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اپنے اندر بے شمار نصیحتیں اور بے شمار فوائد رکھتا ہے. نکاح کے موقع پر ایک تو زبان کے بول کی بڑی اہمیت سامنے آتی ہے. نکاح کسی محرم سے نہیں ہوتا بلکہ نکاح نامحرم سے ہوتا ہے. جو بچہ بچی کے لیے اجنبی تھا اور بچی بچے کے لیے اجنبی تھی، دونوں کا نکاح اور شادی سے پہلے ایک دوسرے کے لیے دیکھنا، ایک دوسرے کی بات سننا، ایک دوسرے سے بات کرنا نامناسب اور جائز نہیں تھا. نکاح کے ایک بول جو لڑکا کہتا ہے کہ ہاں میں نے فلاں کی بیٹی کو اتنے مہر کے عوض میں قبول کیا، اور بچی اپنے نکاح کی اجازت ایک بول کے ذریعے سے دے دیتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح کے بول کتنے قیمتی ہیں کہ ایک بول کی وجہ سے جو اب تک اجنبی تھے، ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے، ایک دوسرے سے بات کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھنا ناجائز اور حرام تھا، ان دو بولوں کے ذریعے سے دونوں شریک حیات ہو گئے. دیکھنے میں دو جسم ہیں لیکن حقیقت میں دونوں کی دونوں ایک جان ہیں. لائف پارٹنر ہو گئے، دونوں شریک حیات ہو گئے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زبان کے بول کتنے قیمتی ہیں کہ ایک بول نے اجنبی کو ایسا بنا دیا جو شریک حیات ہو گیا. اور خدا نہ خواستہ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے، دونوں کے مزاج نہ ملیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھیں، تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک جملہ اپنی زبان سے ایسا نکال دیتے ہیں جو نامناسب ہے، تو یہی شریک حیات آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں اور دونوں کے لیے جدائی ہو جاتی ہے. اور ایسا عمل وجود میں آ جاتا ہے جس کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بیجا طلاق دیتا ہے، تہتز بہ العرش، کہ اس کی وجہ سے عرش بھی ہلنے لگتا ہے اور عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہے. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری زبان اور زبان کے بول کتنے قیمتی ہیں جو آج ہم اپنی زبان کو بیجا استعمال کرتے ہیں. شریعت نے اور اسلام نے ہمیں ان چیزوں سے روکا ہے اور بہت زیادہ محدود انداز کے اندر اور بہت زیادہ حد میں رہنے کا حکم دیا ہے. ہم پہلے تولیں پھر بولیں. ابھی بخاری شریف کا ختم ہوا اور حضرت مفتی صاحب نے بخاری شریف کے آخری درس میں جو حدیث پڑھ کر سنائی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ وہاں اعمال بھی تولے جائیں گے اور انسان کے بول بھی تولے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے
ایک جملہ آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہوتا ہے، آدمی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، جنت سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جملہ اللہ کی ناراضگی کا زبان سے نکالتا ہے اور وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، جہنم سے قریب ہو جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، مخلوق کے درمیان بجائے محبت پیدا ہونے کے دلوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں۔ آج ہم نے جس کے لیے چاہا جو بول دیا، کسی کو گالی بک دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کے لیے ٹون کس دیا، کسی کے لیے تانا کس دیا۔ ہم اپنی زبان کو بہت کنٹرول میں استعمال کریں اور یہ سوچیں کہ اس زبان سے یا تو محبت پیدا ہوگی یا نفرتیں پیدا ہوں گی۔ اپنی زبان سے محبت کے بول بولیں اور اس تصور کے ساتھ بولیں کہ ہمارا یہ بول قیامت میں اللہ کے یہاں پیش کیا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا۔ اسی طرح نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ آج شادیوں میں خرچ کرنا ہمارے سماج میں بڑے فخر کی چیز سمجھی جانے لگی ہے، اور اس زیادہ خرچ کی وجہ سے اتنی برائیاں وجود میں آ رہی ہیں کہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ ایک طرف ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے شادیوں میں، اور دوسری طرف قوم و ملت کی بہت بڑی ضرورت ضائع ہو رہی ہے۔ بس ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا، کتنے ہمارے لیے شرم کی اور ہماری ملت کے لیے شرم کی بات ہے۔ ایک جگہ پر دو لڑکیاں نامناسب حالت کے اندر پکڑی گئی۔ جب ان کو وہاں سے لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تم نے غیر مناسب حالت کے اندر تمہیں پکڑا گیا اور غیر محرموں کے ساتھ تم یہاں پر دوسرے ہوٹل کے اندر یہاں ہو، انہوں نے روتے ہوئے کہا ہمارے ماں باپ بہت غریب ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس ہماری شادی کرنے کے لیے اور جہیز دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ ماں نے مزدوری کی، باپ نے مزدوری کی، ہم نے مزدوری کی، اس کے باوجود بھی جو مطالبہ جہیز کا لوگوں کی طرف سے تھا ہم اس مطالبے کو پورا نہیں کر سکے۔ ہم نے مجبوراً یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ جس ٹیم نے ان بچیوں کو وہاں سے پکڑا تھا، جب اس محلے میں لے جا کر ان کا جائزہ لیا گیا تو دو پان کی، گٹکے کی اور سگریٹ کی دکانیں تھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری سال کی بکری کیا ہے، انہوں نے بتایا دو دکانوں کی بکری گٹکے کی، سگریٹ کی اور بیڑی کی اور پان کی، پتا چلا 25 لاکھ روپے کا وہ سامان بیچتے ہیں ایک سال کے اندر۔ جس محلے کے اندر وہاں کے نوجوان اور رہنے والے سالانہ 25 لاکھ روپے پان اور بیڑی اور سگریٹ میں ضائع کر دیتے ہوں، اس بستی میں رہنے والی بچیاں اپنی شادی کے لیے جہیز جمع کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کر رہی ہوں، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ اس لیے شادیوں میں کم خرچ کر کے اپنے پیسے کو بچائیں، اور قوم و ملت اور سماج کے اتنے زیادہ کام اور امور ہیں، اگر ہم قوم و سماج کے کاموں میں اپنے اس پیسے کو استعمال کریں گے، بچے اعلیٰ قسم کے تعلیم یافتہ بنیں گے، کالج قائم کریں، اسکول قائم کریں، ہاسپٹل قائم کریں، ڈسپینسریاں ایسی قائم کریں جس کی وجہ سے ہماری قوم اور ملت کے مسائل حل ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نکاح کے موقع پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ زیادہ برکت والا نکاح وہی ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ ہم مولوی ایوب صاحب کو انتہائی مبارکباد پیش کرتے ہیں، یہ کئی سال سے یہ قدم اٹھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ غریب بچے اور بچیاں جو اپنے اندر یہ استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنی شادیاں خود کر سکیں، مولوی ایوب صاحب کی محنت اور کوشش سے نہ معلوم سینکڑوں بچوں کے اور بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے اور ان کی شادیاں ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور ان بچیوں کے ماں باپ کو، ان کی شادیاں اور بچوں اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ بے حد مبارک فرمائے، اور ساری زندگی اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ سنت کا بھی ثواب ملے اور ملت اور سماج کے مسائل بھی حل ہو سکے۔